بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا، اس حوالے سے باقاعدہ ایک سازش کا انکشاف ہوا ہے، اور سازش کو انورٹڈ کامرز میں لیجئے گا۔ یہ میں آپ کے سامنے ابھی اس کا انکشاف جو ہے وہ رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ خبریں ہیں جو جلدی سے میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ آپ جانتے ہیں آج عید تھی، اور عید کے دن جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہ گئے پارا چنار، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جوانوں کے ساتھ جو ہے نماز عید پڑھی۔ اس موقع پر آرمی چیف بھی ساتھ تھے۔ بڑا ضروری ہے آج کل کے جو ماحول ہے اس کے اندر جوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا، کیونکہ جو پی ٹی آئی نے گند پایا 9 مئی دا، اس 9 مئی کے واقعات کے بعد جو مورال ہے وہ بڑا ڈاؤن ہوا، اور اس کو اٹھانا مورال کو ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے، چاہے وہ سویلین ہے، چاہے وہ فوجی ہیں، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، ہر ایک کا فرض ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بالکل جو دل کی بات ہے وہ یہ بتانے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کے یہ جو عام سپاہی ہے نا سر، یہ ایکچولی ہماری شان ہے۔ یہ وہ ہے جس نے ہمیں آرام سے اپنے گھروں میں سونا نصیب کیا ہے اس کی قربانی کی وجہ سے۔ اور جب ان کی شہادتوں کا جس طریقے سے مذاق اڑایا، جس طرح سے توڑ پھوڑ کی، جس طرح سے توہین کی 9 مئی کے جو واقعہ ہوا شرپسندی کا، اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے، تو اس کے بعد سر دل بڑے دکھے۔ اور سچی بات ہے کہ جو شہداء تھے ان کے لواحقین کو دکھ نہیں تھے، ساڑھے بڑے دکھے اور بڑی تکلیف ہوئی۔ تو عام جو سپاہی ہے سر وہ اس کا مرال ڈاؤن ہوا۔ اسی لیے آرمی چیف اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں، ساتھ 2 وفاقی وزراء۔ ظاہر ہے اب پرائم منسٹر جائے گا تو نال 2 وفاقی وزیر تو جان گے، تو وہ ساتھ گئے تھے۔ تو یہ ایک خبر یہ ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ساری دیہڑی بڑا مزیدار ایک سین لگا رہا، جہاں پر بکروں کی اور کٹو بچوں کی قربانی کا سلسلہ رہا۔ تازہ کسائی جڑے نے وہ بھی مارکیٹ آئے، کسی نے 30,000 منگا، کسی نے 6,000 منگا۔ یہ خبریں آپ کو سننے کو ملتی رہی ہوں گی۔ کچھ آپ کو ایسی فوٹیجز بھی دیکھنے کو ملی ہوں گی جن فوٹیجز میں بکرا جو ہے رسی توڑا کے نس گیا، یا گائے جو ہے وہ جناب سانڈ انہیں قابو آیا، انہیں دوڑ لاتی، اور جو کسائی تھا انہیں زخمی کرتا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ سارا پچھلے کو 8-10 سال سے یہ آپ کو فوٹیجز ملتی ہیں، اور اس بار بھی آپ کو ملی ہیں۔ لیکن جو مزیدار سین تھا ٹویٹر کے اوپر وہ چلتا رہا کہ فردوس عاشق عوان صاحبہ اور ان کے سابقہ کیا کہتے ہیں ہم پارٹی، ہم جماعت ڈاکٹر شہباز گل، ان کے درمیان نوک جھونک کا سلسلہ جاری رہا، جس میں الزامات جو ہیں وہ پیزا اور کروڑوں روپے کے کچن کے خراجات اور پھر جن موکلاں تک جا پہنچے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو ہیں اپنا فردوس عاشق عوان صاحبہ، وہ جب بات کرنا شروع کرتی ہیں تو پھر وہ نا آپ نوں پھڑیا نہیں جا سکتا، وہ پھر زبان انہوں نے کھل دی ہے تو پتہ نہیں کہڑے پاسے مڑ جاندی۔ چنگا بھلے جن کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی اپنی زبان دی ہوئے تو خراب کر لیندی۔ یہ ان کے پاس ایک آرٹ ہے، اور اسی طرح کا ایک آرٹ جو ہے وہ شہباز گل کے پاس بھی ہے، کہ وہ بھی اچھی خاصی جو چیز ہوتی ہے اس کو ایسے الفاظ استعمال کریں گے کہ جو بندہ اس کی حمایت میں بولنے کی کوشش کرے ہوگا کہ چلے یار چھڈ لانت پہ اس کی کرنا نہ بول کے انہوں کٹ پیری انہوں پہن دیو، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی وہ جو ہے نا سوچ ان کے بارے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال دونوں اس وقت آمنے سامنے ہیں، ایک استحکام پارٹی جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور ایک ظاہر ہے تحریک انصاف کو کرتی ہیں۔ فردوس عاشق عوان صاحبہ نے یہ کہا کہ جناب شہباز گل فارن ایجنٹ تھے، اور وہ یہاں پر قومی راز لے کر چلے گئے ہیں اور اپنے آقاؤں کو دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے خود کو فارن ایجنٹ کے طور پر امریکہ میں رجسٹر کرا لیا ہے، تو حلف دے کہ جڑی میں گل کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں۔ فردوس عاشق عوان کی اس بات کے اوپر وہ آئے ہیں اپنا شہباز گل صاحب، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب مجھے اتنا پتا ہے کہ پرائم منسٹر کا جو آفس تھا اس میں ان کے سیکرٹری کے پاس ایک درخواست پڑی ہوئی، جس درخواست میں یہ کہا گیا کہ جناب مجھ سے کروڑوں روپے جو ہے وہ کچن چلانے کے لیے مانگے جاتے ہیں، اور 100 پیزے جو ہیں وہی میں نے کیا کہ لے آورا 100 پیزے لے کے آ، تو میرے پاس وہ درخواست محفوظ ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں یہ دونوں جو ہیں یہ سیاست کے اندر ان دونوں کا کردار کیا ہے،
یہ سارے جانتے ہیں, اس پر میں کمنٹ نہیں کر رہا. یہ ہو گئے شیخ رشید ہو گئے, فیاض الحسن چوہان ہو گئے, اس طرح کے کافی سارے کریکٹر ہیں جو سیاست کے اندر موجود ہیں اور وہ اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے رہتے ہیں. لیکن اب اس بات سے ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر کرپشن کی گئی یا کرپشن کی ڈیمانڈ کی گئی, فردوس عاشق عوان کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں نا, تو شہباز گل صاحب اس لیے بولنا سی, گرفتار کرنا. 100 پیزے اگر 1000 روپے کا بھی سر ایک پیزا فرض کرتے ہو تو سر یہ مطلب 1 لاکھ روپے دے پیزے لیتے گئے, ٹھیک ہے, اور 1 لاکھ روپے دی کرپشن ہوئی نا, ٹھیک ہے, تو آپ نے ایکشن کیوں لیا؟ آپ تو ایک ٹیڈی پیسے دی کرپشن دے بھی خلاف سن. پھر اگلی بات یہ ہے کہ فردوس عاشق عوان نے کہا کہ جناب میرے کو تو ایسا کوئی موقع نہیں جڑا 100 پیزے کھا جائے. وہ گل چک کے پنکی پیر نہیں لے گئی, ٹھیک ہے, کہ جناب وہ کول موقع لے نے جڑے پیزے کھاندے نے. تو اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل کی بتی گل ہو گئی اور ابھی تک تو اس کی طرف سے کوئی جواب منظر عام پر نہیں آیا. اچھا, اب یہ جو ایک اچھا خاصا شغل جو ہے وہ سارا دن چلتا رہا ہے. اچھا, ایک خبر اور ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ علیم خان صاحب جو استحکام پارٹی کے سربراہ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے اور ہم اکیلے ہی الیکشن میں جائیں گے. اچھی بات ہے, میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے اور اپنے زور بازو کے اوپر اتنے کانفیڈنس میں آپ کہہ رہے ہیں تو الیکشن جیت جائیں گے. بڑی گل ہے, اتنے مطلب ایسے کلیپ کرنی بنتی ہے. اتنا کانفیڈنس جو ہے وہ یا عمران خان میں ہے یا علیم خان میں ہے, باقی تو کسی چ نہیں گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور خبر ہے, اور وہ خبر جو ہے وہ جتنے بھی الیکشن کے حوالے سے لوگ انوالو ہیں نا, ان سب کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ الیکشن جو ہے وہ حلقوں میں ہونا ہوتا ہے اور حلقوں کی ایک حد بندی ہوتی ہے جس کو حلقہ بندی کہا جاتا ہے. یعنی فرض کریں NA1 to 4 ہے تو اس کی ایک حد بندی ہے کہ اس میں کون کون سے ایریاز آئیں گے. وہ پاپولیشن کی بنیاد پہ کی جاتی ہے, وہ مردم شماری کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. مردم شماری کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کا چونکہ ابھی تک باقاعدہ اس پہ ایگری نہیں کیا گیا اور لہٰذا نیا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا کہ جناب نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, تو اب یہ جو انکشاف ہے وہ سامنے آیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک رکن نے کہا ہے کہ پاجی یہ جڑی پچھلے سال اسی حلقہ بندی کیتیاں سن اس کی بنیاد پر 2023 کا الیکشن ہو سکتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 2023 میں ہم نئی حلقہ بندیاں کر کے تو الیکشن کروا لیں. اب اس کے نا 2 مطلب نکلتے ہیں. ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو ہے جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پر آپ الیکشن کرا لیں نومبر میں تو اللہ خیری چل رہا. دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ الیکشن نہیں کروانا چاہتے تو یہ ایک اچھا خاصا بہانہ موجود ہے کہ آئین کا تقاضا یہ ہے کہ مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, لہٰذا وہ آئین کے تقاضے کے مطابق تو پھر پائنا کہ ٹرنا پڑے گا نا. تو حلقہ بندیاں نے چاہیے ٹائم, وہ ٹائم لگتا کم از کم 5-7 مہینے. تو 5-7 مہینے جڑے نے بھاجی وہ تو بڑی ورکنگ ہے. تو دن کنے رہ گئے بیچ, مثلاً آج 29 جون ہے تو الیکشن ہونا چاہیے, یعنی یہ میرا خیال ہے کہ 2 مہینے بعد, ہاں 2 مہینے 1.5 مہینے بعد یہ اسمبلی ختم ہو جائے گی. اس کے 3 ماہ کے اندر الیکشن ہونا ہے, یعنی یہ نومبر تک الیکشن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, نومبر کے اینڈ تک الیکشن ہونا چاہیے. لیکن اگر الیکشن کمیشن کی اس جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر جایا جائے کہ نئی حلقہ بندی کے تحت کروانی ہے کیونکہ نئی مردم شماری تو ہو چکی ہے, تو پھر سر ٹائم چاہیے زیادہ, اور وہ تو پھر گل چلی اگلے سال مارچ. تو الیکشن کب ٹائم پہ ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا یہ ایک نویں جو ہے نا آپ کو رخ نکل رہا ہے, ایک نواں اینگل سامنے آ رہا ہے, اور ایسے ٹر کے چیزاں جڑیاں نے وہ ہور پاسے جا سکتی ہے. تو یہ بھی بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. اگر اس طرف چلے گئے تو پھر بھائی 23 الیکشن تے جاؤ پول. ویسے میں آپ کو بتاؤں 2023 کے اندر الیکشن کے لیے میں مسلم لیگ نون کی جو 2nd ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کو تیار نہیں دیکھ رہا. وہ نہیں یہ سمجھتے کہ اس سال الیکشن ہونا چاہیے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے 2024 میں اور میاں نواز شریف پاکستان میں ہوں, تمام کیس ان سے ختم ہو گئے ہوں,
اور وہ جب کیس ختم ہو گئے ہوں گے تو وہ دوبارہ الیکشن لڑنے کے اور وزیر اعظم بننے کے اہل ہوں گے. پھر میاں جڑا وہ جناب اینج نکلے گا تو پھر ہونج کے لے جائے گا تو پھر دمادم مست کلندر تو سانو ٹکا نہیں لانا پڑے گا تو اسی اینج جناب ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں تو اسی نکل جائیں گے. یعنی یہ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے. آپ یقین کریں کہ پوری کی پوری مسلم لیگ نون کے اندر میاں نواز شریف کے سے آگے بھی کچھ نہیں ہے اور تو پیچھے بھی کچھ نہیں. صرف گلاں دی گل لڑنے ککھ نہیں کر دے, تیلا بن کے دورا نہیں کر دے. ٹھیک ہے, سارے نے امید کوئی ہے کہ میاں صاحب آن گے تے مزے آن گے بس. اچھا, ابھی ان کو یہ یقین نہیں ہے کسی کو کہ میاں صاحب آ رہے ہیں, کیونکہ اگر یقین ہونا تو پھر وہ کہنے جی الیکشن ہونا چاہیے. ابھی وہ اس بات سے ذرا انہوں نے شک جیا ہے کہ میاں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ واپس بھی آنا چاہتے ہیں, الیکشن بھی کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن سارا کچھ ہوگا سر وہ ساسو ماں کے کراچی والے بھائی تو بات اس سے پہلے ممکن دکھائی نہیں دے رہا, مجھے کم از کم ایسے ہی لگتا ہے. اچھا, اب میں آپ کو بتا لوں گا وہ بات جو میں نے آپ کو شروع میں یہ کہی تھی کہ جناب یہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, ان کا راستہ روکنے کے لیے سازش کرنے والے عمران خان تو تھا ہی تھا, جنرل باجوہ بھی تھے. اچھا, یہ جو بات ہے یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, یہ بات کی ہے جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے. اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو ہے نا وہ بڑے ایک سلجھے ہوئے آدمی ہیں, پروفیسر ہیں, استاد ہیں, اور وہ یعنی پچھلے آرمی چیف کے بھی استاد تھے, وہ اس آرمی چیف کے بھی استاد ہیں, یعنی اسی جگہ کے اوپر ان کا تھا. اور یہ بڑے ان کا بہت ریگارڈ ہے جو ہے نا عرفان صدیقی صاحب, اور میری ان سے ملاقاتیں ہیں, بڑے ہی ایک نفیس انسان ہیں. اچھا, اب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 2022 میں جنرل باجوہ کی جو معاملہ تھا اس میں پورا زور لگایا گیا, انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جناب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مل جائے. پہلے تو زور یہ تھا, اور دھمکیاں دی گئیں کہ اگر آپ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے تو پھر ماشاء اللہ کھلوتا ہے سامنے. آپ بھی یاد کریں واقعتاً ایسے ہی تھا, بڑا پریشر تھا, اور گفتگو جو ہے وہ ہو رہی تھی کہ حالات پتہ نہیں کدھر جان گے, پتہ نہیں کی بنے گا, رات نکل جائے گی کہ نہیں نکل جائے گی, اس طرح کی گفتگو جو تھی وہ چل رہی تھی. مگر فرام ہارسز ماؤتھ کسی جگہ سے یہ بات نہیں آئی تھی کہ ماشاء اللہ کی دھمکی دی گئی تھی. یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے عرفان صدیقی صاحب کا یہ جو انٹرویو ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے. ٹھیک ہے, پھر اگلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جناب یہ پریشر بھی آیا کہ جناب اگر آپ نے جنرل باجوہ کو آرمی چیف نہیں لگانا تو ٹھیک ہے, لیکن جنرل عاصم منیر کو بھی آپ آرمی چیف نہ لگائیں, جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینی تو کوئی گل نہیں, عاصم منیر نے لانا ساڑی مرضی کا لا دو. میاں نواز شریف نے کہا کہ جو مرضی کرتے رہو, میں تے میرٹ تو نہیں ہٹنا, جڑا پہلے نمبر تے وہ پہلے نمبر تے رہے گا, آپ نے جو کرنا کر گزرو. اور میاں صاحب جو ہیں ان کے مطابق اپنی اس پر کھڑے رہے اصول کے اوپر, اور فائنلی یہی ہوا کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کو آرمی چیف لگا دیا گیا. اور چونکہ پہلے نمبر پر وہی آتے تھے تو سر انہوں نے تعینات کرتا گیا. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ چوتھے تو تیسرے تو پنجویں تو چکے لے آگے لایا, اور میاں صاحب نے بھی لایا تو پٹھی پئی. اس دفعہ میاں صاحب نے کہا کہ نہیں, جڑا جدی واری ہے بس وہی آئے گا. اور اب تک تو حالات جو ہیں وہ کافی بہتر جا رہے ہیں, تو اللہ کرے کہ آگے بھی معاملہ بہتر ہو. مگر آپ اس بات کو ذرا نوٹ کیجئے کہ جنرل باجوہ صاحب جو تھے انہوں نے پاکستان کی سیاست کو کم و بیش 6 سال براہ راست ڈرائیو کیا. سیاست کی ڈرائیونگ سیٹ پر جنرل باجوہ بیٹھے ہوئے تھے. عمران خان ان کا پروڈکٹ ہے, فائنل شیپ انہوں نے دیتی عمران خان. 6 سال آرمی چیف رہے. آرمی چیف جو ہوتا ہے نا پاکستان کی سیاست میں وہ پوائنٹ سارا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تے جاندے جاندے بھی بھائی نو سکون نہیں آیا, سچے پیار دی تلاش ہی گئے سن پاؤ جی, ایک باری پھر ایکسٹینشن دے
نہیں ملی تو کہا جی میرا کو بغل بچہ لا دیو، وہ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اور اب حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ ملاقات کے لیے وقت مانگتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فی الحال نہیں، پہلے گند صاف کر لیے. یہ بھی معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے. حالات ہیں، وقت ہے، تیزی کے ساتھ بدلتا ہے. آج سے 2 سال پہلے کی جو بقر عید تھی نا سر، اس میں شہباز شریف کا نام ECL میں تھا اور ڈالا کس نے تھا؟ عمران خان نے. آج عمران خان کا نام ECL میں ہے اور ڈالا کس نے؟ شہباز شریف نے. آج وہ زمان پارک کے اندر موجود ہے اور جس طریقے سے وہ وہاں پر موجود ہے وہ بس ناؤ ہے ور گئی ہے. شہباز شریف جو ہے وہ فوج کا بلیو آئیڈ ہے اور جناب پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. وقت کتنی تیزی کے ساتھ بدلتا ہے اور کیسے کیسے لوگوں کو کیسا کیسا بنا دیتا ہے اور ایسے ویسے لوگوں کو کیسا کیسا بنا دیتا ہے. یہ ہم سب نے دیکھا ہے. ان چیزوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. عام زندگی کے اندر بھی ایسی آپ کو کئی مثالیں ملتی ہیں. تو جو سیکھ جائے وہ ٹھیک ہے، جب نہ سیکھے تو پھر ٹھوکر سے آئی ہے. میرے پاس جو انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.